میئرنگ ایٹماسفیرک پریشر، ہوا کا دباؤ کیسے ماپا جاتا ہے؟ اب ہم نے یہ سوچنا کہ ہوا پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اس کو کیسے ماپ سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیسے ماپ سکتے ہیں؟ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا، ایک کنواں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کیمسٹری میں ویسے پڑھا چکا ہوں، بس جانتے ہوں ایسے ہی تک نیچے تک، اس کے اندر یہاں پہ پانی ہے، کلیئر ہو گیا؟ آپ نے موٹر یہاں لگائی، پائپ اندر بھیجا، سن رہے ہو؟ موٹر کیا کرے گی؟ کیسے کھینچے گی؟ موٹر پتہ کیا کرتی ہے؟ پائپ میں سے ہوا کو کھینچ لیتی، ریموو کر دے گی کس کو؟ ایئر، اور ادھر سے پریشر بڑھا دیتی ہے، نکال دیتی ہے باہر۔ اب اس کے اندر پریشر کیا ہو گیا؟ لو۔ باہر کی جو ہوا ہوتی ہے اس پانی کو نیچے باہر ہی ہوتی ہے، اب جیسے یہاں سے ہوا ریموو ہوتی ہے لو پریشر ہو گیا، تو یہ جو باہر کی ہوا ہوگی اس پانی کو دبا کے کدھر بھیجے گی؟ اب یہ ہوا کوشش کرتی ہے یہاں سے اندر جانے کی، اب اسے تو جانے کا راستہ نہیں ملے گا، وہ پانی کو دباتی ہے، پانی یہاں سے اوپر چڑھتا ہے اور ادھر نہیں۔ سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ سملرلی اب غور سے سننا، اسے کہتے ہیں بیرومیٹر۔ کیا کہتے ہیں؟ بیرومیٹر۔ ایک غور سے سننا، ٹیوب، کیا؟ ٹیسٹ ٹیوب، سن رہے ہو؟ 1 میٹر لمبی ٹیسٹ ٹیوب، مجھے اب اس کا ڈائیمیٹر یاد نہیں، اس کو فل بٹا فل کیا کرتے ہیں؟ مرکری سے بھرتے ہیں، فل کھڑا کر کے منہ تک، یہاں تک فل بٹا فل بھر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر رکھتے ہیں ہاتھ کا انگوٹھا، سن رہے ہو؟ ہاتھ کا انگوٹھا اس کے اوپر رکھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو الٹا کیا جاتا ہے، اور یہ ٹب مرکری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کس سے؟ پارے سے، ہائیڈروکیرم سے۔ اس کو الٹا کر کے آگے سے انگوٹھا ہٹا دیا جاتا ہے، سمجھ آیا؟ اب اس پارے کو غور سے سننا، یہ جو پارا یہاں پہ ہوتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ نیچے آئے گا؟ نہیں آئے گا؟ اور ادھر سے کیونکہ لیکوڈ ہے تو ادھر سے آگے جو یہ سرفیس ہے، غور سے سننا، یہ جو مرکری کی اندر سرفیس ہے، یہاں پہ جو اندر مرکری بڑا ہوا ہے اس کو ہوا کہاں دبا رہی ہے؟ نیچے۔ اب یہ جو اندر کا مرکری ہوگا یہ کیا کرے گا؟ یہاں سے باہر نکل کر اس لیئر کو اوپر کی طرف پش کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ ادھر سے باہر آئے گا تو یہ جو مرکری کی لیئر ہے یہ ان کو اوپر کی طرف پش کرے گا، ہوا کی طرف پش کرے گی نیچے۔ یہاں پہ بیٹا ایک کیا ہوگا؟ لو پریشر کریٹ ہوگا۔ کبھی کھیلے ہو گھر میں؟ پانی کا ٹب بھر کر شیشے کا گلاس لینا ہے، ایک اسے فل بننا ہے، پانی کا گلاس اس ٹب کے اندر لے جا کر سیدھا رکھنا، پہلے وہ باہر جائے گا، اس کو الٹا کر کے باہر کھینچنا، وہ بھرا رہتا ہے۔ کھیلے ہو کبھی؟ پانی اس سے نیچے نہیں گرتا، اندر ہی رہتا ہے، کیوں؟ اس سکشن کی وجہ سے۔ یہاں پہ لو پریشر ہو جائے گا نا، پانی تو نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھائی اس کے اندر کا لو پریشر، اس کو کہتا ہے بھائی مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے خالی مت کر، اس کو پیچھے کھینچتا ہے۔ کیوں؟ ہوا اس کو ادھر اندر بھیجتی ہے، ہوا کوشش کرتی ہے کہ یہاں کا پریشر کس کے برابر ہو؟ باہر کی ہوا کے، تو یہ یہاں سے پش کرے گی، اس کو واپس بھیجے گی ہوا، مرکری نیچے آئے گا، سمجھ آیا؟ سن رہے ہو؟ یہاں پہ ویکیوم بنے گا، ادھر اوپر کی سمت میں پریشر بنے گا، بنے گا نہیں بنے گا؟ مرکری نیچے آتے 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 کتنا نیچے آتا ہے؟ 76 سینٹی میٹر پر آ کر رک جاتا۔ 1 میٹر لمبی ٹیوب ہوتی، 76 سینٹی میٹر پہ آگے کی ہائٹ پہ آگے سی لیول پہ رک جاتا ہے۔ ابھی بھی سن رہے نہیں سن رہے؟ تو یہ جو پیچھے یہاں پہ پریشر ہے جو اس کو سک کر رہا ہے وہ کس کے برابر ہوگا؟ ایٹماسفیرک پریشر کے برابر ہو جائے گا۔ اب ہوا اس کو
اور روک دے گی, مزید نیچے نہیں آنے دے گی. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ تو جو یہ پریشر ہے, یہ والا پریشر اس کو اوپر کھینچ رہا ہے, یہ کس کی وجہ سے؟ ہوا کی وجہ سے ہے نا. تو یہ نیچے آتے آتے کہاں پہ رکے؟ یہاں پہ. تو ہوا کا وہ پریشر یہ جو جہاں پہ اس کو واپس کھینچ رہا ہے نا یہاں پہ, وہ اس کی وجہ سے ہے, باہر کے پریشر کی وجہ سے. تو یہاں پہ جو سکشن کریٹ ہوئی ہے ہوا کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ہوا کا یاد رکھنا ایٹ سی لیول 1 ایٹموسفیرک پریشر کیا پریشر ہے؟ دا پریشر آف ایئر دیٹ کین سپورٹ اے کالم آف 76 سینٹی میٹر آف Hg مرکری از کالڈ 180. اسے ہم 760 ٹور کہتے ہیں. ٹور نہیں سمجھا؟ یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہاں پر مرکری کھڑا ہو جائے گا سکشن کی وجہ سے. تو بیٹا یہ کیوں کھڑا ہے یہاں پہ؟ باہر کے ہوا کے پریشر کی وجہ سے کھڑا ہے نا. تو یہ جو ہوا کا پریشر ہے جس نے مرکری کے 76 سینٹی میٹر کو روک دیا وہاں پہ اور نیچے, اگر یہ جو پریشر اس کو پیچھے کھینچ رہا ہے کس کی وجہ سے ہے؟ باہر کی ہوا کی وجہ سے ہی ہے. اگر باہر ہوا نہ ہوتی تو یہ پورا ہی نیچے آ جاتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ جو مرکری اس ٹب کے اندر رکا ہوا نا, میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کے برتن کے اندر جو پانی پڑا رہتا ہے نا, پتہ کس وجہ سے پڑا رہتا ہے؟ ویکیوم کے اندر خلا میں آپ کے گلاسوں میں پانی نہ ٹکے, اوپر ہوا ہے ہی نہیں, پانی جدھر موڈ آتا ادھر برتن سے باہر نکل جا رہا ہے. کوئی کی چیز نہیں کھینچ رہی اسے, نہ زمین کھینچ رہی ہے. نہیں سمجھ آ کہ وہ ٹکے برتن میں. آپ کے برتنوں میں جو چیزیں ٹکی رہتی ہیں زمین کی گریویٹی کی وجہ سے ٹکی رہتی ہیں اور ہوا کے پریشر کی وجہ سے ٹکی رہتی ہیں. ہوا ڈھکن کا کام کر رہی ہے, ان کو نیچے دبا رہی ہے. آپ سمجھ آ؟ خلا میں یہ کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر نہیں جائے گا باہر, اندر ہی. سمجھ آیا؟ نہیں سمجھے؟ قطرے قطرے ہو گیا ہوا میں بکھر جائے پانی. اور اگر ادھر بھی پریشر نہ ہوا ہوا کا تو پتہ نہیں کدھر جائے, اسٹریم پتہ نہیں اسٹریم بھی نہ رہے اور گئے واٹر کے ملی پھٹ جائے, وہاں جائے پھٹ جائے. سمجھ آیا نہیں یار؟ کلیئر ہو رہا ہے بچوں یا نہیں ہو رہا؟ تو بچوں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو سرفیس آف مرکری ہے, یہ باتھ ٹب کی سرفیس ہے, یہ اس مرکری کو اندر دبا رہی ہے. کس وجہ سے؟ باہر کی ہوا کی وجہ سے. تو جتنا دباؤ باہر کی ہوا اس پہ ڈال رہی ہے اتنا یہ اس کو پیچھے کھینچے گا. یہ ادھر کو فورس لگائے گا, کس کی وجہ سے؟ باہر کی ہوا کی وجہ سے. کیونکہ یہاں پہ بن رہا ہے ویکیوم اور باہر کی ہوا وہ ویکیوم بننے نہیں دے رہی. اب نیچے آتے 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 ایک خاص لیول پہ اس کو روک دیتی ہے. آپ سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو ہوا یاد رکھنا, یہ جو ہوا کا پریشر اس کو یہاں 76 سینٹی میٹر پہ روک دیتا ہے, اس پریشر کو 1 ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں. یہ پریشر آف ایئر دیٹ کین سپورٹ اے کالم آف مرکری یا دیٹ کین سپورٹ 76 سینٹی میٹر لانگ کالم آف مرکری ایٹ دا سی لیول از کالڈ 1 ایٹموسفیرک پریشر. آپ بھی سمجھ نہیں آیا؟ ہوا کا وہ دباؤ جو سی لیول پہ سمندر کی سطح پر مرکری کے 76 سینٹی میٹر لانگ کالم کو سپورٹ کر سکے, روک سکے, اس جگہ کہتے ہیں. ابھی بھی سمجھ نہیں آیا دوبارہ پوچھنا. اب یہ کتنا ہوتا ہے؟ 101,325 نیوٹن پر میٹر اسکوائر. 101,325 نیوٹن پر میٹر اسکوائر. ابھی بھی سمجھے نہیں ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ یہ نیوٹن پر میٹر اسکوائر اتنے کے برابر ہوتا ہے 180 میں. تو کافی بڑا یونٹ ہے ایٹموسفیرک پریشر. سمجھ گئے ہو؟ آگے چلوں. 76 سینٹی میٹر پہ آگے مرکری کا کالم رک جاتا ہے. تو جو یہ پریشر ہوتا ہے, جو ایٹموسفیئر کا پریشر ہوتا ہے, دونوں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. سمجھ آیا؟ ایٹموسفیئر نیچے دباتی ہے کہ تو اوپر چل, اور یہ پیچھے کھینچتا ہے. تو جہاں پہ یہ رک جائے گا, یہ والا پریشر اور باہر کا پریشر دونوں کو ہو جائیں گے, برابر ہو جائیں گے. کلیئر ہوا؟ ورنہ کہ نیچے جاتا جائے گا. کلیئر ہوا؟
تو جناب میں نے تو میرے خیال میں یہ بڑھا دیا آپ کو اور اب آ جائیں. Measuring the atmospheric pressure at sea level, the atmospheric pressure is about 101,300 Pascal or 101,300 Newton per meter squared. Definition کیا ہے؟ The instrument that measures یا an instrument that measures یا that is used to measure the atmospheric pressure, ٹھیک ہے، یا the instruments وہ آلات that measure atmospheric pressure جو ماپتے ہیں کس کو؟ ایٹموسفیرک پریشر کو، are called barometers. انہیں بیرومیٹرز کہا جاتا ہے. ون آف دا سمپل بیرومیٹر، ایک سادہ بیرومیٹر جو ہے جسے مرکری بیرومیٹر، وہ مرکری بیرومیٹر ہے. اب اس کا اسٹرکچر بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اٹ کنسسٹ آف اے گلاس ٹیوب 1 میٹر لانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کلوز ایٹ ون اینڈ. اس کا ایک سرا کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے. آفٹر فلنگ اٹ، اس کو بھر دینے کے بعد مرکری اٹ از انورٹڈ انٹو اے مرکری ٹرف. ہم ٹب کہتے ہیں، وہ ٹرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو مرکری کے ٹرف میں الٹا کر دیا جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ یاد رکھو گے، 1 میٹر لانگ ٹیوب ہے جو کہ کلوزڈ ایٹ اٹس ون اینڈ، دین اٹ از فلڈ ود دی مرکری اینڈ اٹ از انورٹڈ انٹو اے مرکری ٹب. ٹب کے اندر الٹا کر دیا. مرکری ان دا ٹیوب ڈیسینڈز، جو مرکری ہے اس ٹیوب میں وہ الٹا کر کے انگوٹھا ڈایا نا تو وہ نیچے آنا شروع کرتا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے. تو آفٹر فلنگ اٹ، اس کو بھر دینے کے بعد ود مرکری، مرکری کے ساتھ اٹ از انورٹڈ، ہم اس کو الٹا دیتے ہیں مرکری ٹرپ میں. تیسرا پوائنٹ یہ مرکری ان دا ٹیوب کیوں، اچھا یہ نیچے کیوں آئے گا بتاؤ ذرا مجھے، یہاں سے نیچے کیوں آئے گا؟ زمین کی کشش کی وجہ سے، اللہ والو، اپنے ویٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو مرکری ان دا ٹیوب ڈیسینڈز اینڈ سٹاپس ایٹ اے سرٹن ہائٹ، اور رک جاتا ہے کس پہ؟ آگے ایک ہائٹ پہ. دا کالم آف مرکری ہیڈ ان دا ٹیوب، مرکری کا وہ کالم جو ٹیوب میں رکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایگزرٹس پریشر آن اٹس بیس، وہ اپنی بیس پہ پریشر ڈالتا ہے، اور یہ جو باہر مرکری ہوتا ہے اس کو اوپر کو پش کرتا ہے اور ہوا اس کو نیچے پش کرتی ہے. ایٹ سی لیول دا ہائٹ آف دا مرکری کالم ابو دا مرکری ان دا ٹرف. سن رہے ہو؟ کہتے ہیں ایٹ دا سی لیول جو اونچائی ہوتی ہے مرکری کالم کی، کس کے اوپر؟ یہ جو لیول ہے مرکری کا، کس میں؟ ٹب میں. اس کے اوپر میئر کرتے ہیں یہاں سے. At the sea level, the height of the mercury column above the mercury in the trough is found to be 76 centimeter. Clear हो गया? Pressure exerted by the 76 centimeter of mercury column is nearly 101,300 Newton per meter square. کتنا ہوا گا؟ 2,10,000 1,13,000 نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہے. equal to the atmospheric pressure، جو کہ ایٹموسفیرک پریشر کے برابر ہے. It is common to express the atmospheric pressure in terms of the height of mercury column. تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ جو ایٹموسفیرک پریشر ہے اس کو مرکری کالم کی زبان میں بیان. تو بچے یہاں تک آپ کا جو اسٹرکچر ہے مرکری بیرومیٹر کا وہ ختم ہو گیا. اب آگے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از کامن، یہ بڑی عام سی بات ہے کہ جو ایٹموسفیرک پریشر ہے اسے بیان کیا جائے کس کی زبان میں؟ ہائٹ آف دا مرکری کالم. ایک بندہ کہتا ہے یہ جو یہاں پہ ایٹموسفیئر کا پریشر ہے وہ 76 سینٹی میٹر آف مرکری ہے. سمجھ آیا؟ تو اگر آپ یہ بھی کہہ دیں گے یا یہ کہہ دیں گے کہ 1 ایٹموسفیئر ہے تو وہ بھی سیم تھنگ. تو میکسیمم کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ایٹموسفیئرک پریشر ہے اس کو مرکری کے کالم کی زبان میں بیان کیا جائے. کلیئر ہے؟ یہ ایک عام سی بات ہے. As the atmospheric pressure at a place does not remains constant. اب کسی بھی جگہ پہ جو ایٹموسفیئرک پریشر ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہتا. جو جیسے گرمی آتی ہے تو ہوا کی ڈینسٹی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے نا. گرم ہو کے ہوا پھیل جاتی ہے تو ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے. تو ایٹموسفیئرک پریشر بھی کیا ہو جائے گا؟ پھر چینج ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. اور سردی آتی تو ہوا کنڈینس کر جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، تو ایٹموسفیئرک پریشر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پھر چینج ہو جاتا ہے. کلیئر ہوا؟ تو جناب as the atmospheric pressure at a place does not remain constant and the height of mercury column also varies with the atmospheric pressure. کلیئر ہوا؟ تو اس کی ہائٹ بھی ویری کرتی رہتی ہے. اب ذرا بات غور سے سننا، بڑی خوبصورت بات کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جو مرکری ہے وہ 13.6 ٹائمز ڈینسر دین واٹر ہے. مرکری کا جو وزن ہے، سمجھا، جو اس کی ڈینسٹی ہے یا جو مرکری ہے وہ پانی سے 13.6 گنا زیادہ وزنی ہے. یا جو واٹر کی ڈینسٹی ہے اور جو مرکری کی ڈینسٹی ہے، دونوں کی جو ریشو ہے
وہ کتنی آ رہی ہے 13.6. مجھے ادھر دیکھو میں ابھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہ دیکھیں مرکری کہاں لکھا ہوا ہے 13,600 اور واٹر 1000. اور سن رہے ہو یہ دیکھو میں ریشو نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں. بچہ غور سے سننا مرکری کو اوپر رکھ رہا ہوں ریشو میں 13,600 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 ایسا ہی ہے جناب. دیکھیں 13.6 تو ان کی ڈینسٹی کی ریشو یہ آ رہی ہے. اور بات بھی سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ جواب نہیں دیتے. کیا ڈینسٹی آف مرکری ڈیوائڈیڈ بائی ڈینسٹی آف واٹر, جو ان دونوں کی ڈینسٹی ہے 1300 تو 13,600 ڈیوائڈیڈ بائی 1000. تو جو ریشو آ رہی ہے 13.6 آ رہی ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہو ڈینسٹی آف مرکری جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ واٹر کی ڈینسٹی سے 13.6 ٹائمز زیادہ ہے. یہ واٹر کی ڈینسٹی کو 13.6 ٹائمز ایڈ کرو تو پھر یہ ڈینسٹی آئے گی. نہیں سمجھ آیا؟ اگر ایک پلڑے میں مرکری کا سن رہے ہو نہیں سمجھ آیا 1 یونٹ والیوم رکھے تو دوسری سائڈ پہ 13.6 اس کا ایک بٹا بنا کے رکھ دو اور اس کے اسی سائز کے 13.6 بارز آپ کو رکھنے پڑیں گے, پھر کام برابر ہوگا. آپ سمجھ آیا نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں. تو جناب اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ مرکری یوز نہ کریں بلکہ واٹر یوز کریں, نہیں سمجھ آیا؟ تو جو مرکری کا کالم ہے وہ 76 سینٹی میٹر ہے تو واٹر کا کالم 76 ملٹیپلائی 13.6 اس کا وزن 13.6 ٹائمز کم ہے تو وہ زیادہ لمبا ہوگا. تو واٹر کے کالم کی جو لمبائی آئے گی وہ 13.6 ملٹیپلائی 76 آئے گی. اس کی لمبائی مرکری کے کالم سے 13.6 ٹائمز زیادہ ہوگی. یہ وزنی ہے وہ ہلکا ہے تو اس کی لمبائی اس سے 13.6 ٹائمز زیادہ ہوگی. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ کلیئر ہوا؟ تو مرکری is 13.6 times denser than that of water. Atmospheric pressure can hold vertical column of water جو کہ 13.6 times کیا ہوگا؟ the height of mercury. مرکری کی ہائٹ کا 13.6 times زیادہ ہائٹ رکھے گا at a place کسی بھی پلیس پہ. thus at sea level vertical height of the water column would be کتنا جی؟ اب سینٹی میٹر کو میٹر میں چینج کیا 0.76 میٹر آ گیا. 13.6 سے ملٹیپلائی کیا 10.34 میٹر آ گیا. thus a glass tube more than سن رہے ہو شیشے کی ایک نلی جس کی لمبائی 10.3 10 سے بھی 11 میٹر لمبی شیشے کی نلی چاہیے آپ کو ایٹموسفیرک پریشر نکالنے کے لیے. 11 میٹر تھوڑا 11 میٹر تو بھائی 1 میٹر پہ مرکری ٹھیک نہیں ہے, آسانی سے نکال لیتے ہو. اس لیے ہم واٹر بیرو میٹر نہیں بناتے ہیں, مرکری بیرو میٹر بناتے ہیں کہ ٹیوب کی ہائٹ ہمیں کم رکھنی پڑتی ہے اور ہو سکتا ہے ٹیوب بھی ٹوٹ جائے. لمبائی بڑھے گی تو ٹیوب کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو یاد رکھو جی vertical height of the column would be this. تو thus a glass tube more than 10 meter long is required to make a water barometer. So therefore water is not used in place of mercury because the tube must be more than 10 meters long. It should be 11 meters. کلیئر ہو گیا؟ یہ میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھا دیا. جیسے کالم آف مرکری کتنا 76 ہے, مرکری کتنے ٹائم 13.6 ٹائمز واٹر. سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ واٹر سے 13.6 ٹائمز زیادہ ہیویئر ہے اور سن رہے ہو تو لہذا جو واٹر کالم کی ہائٹ ہوگی وہ 13.76 سے ملٹیپلائی کرو گے تو یہ 1034 سینٹی میٹر آئے گا. کتنا؟ یہاں پوائنٹ ہے. اس کو میٹر میں کنورٹ کرو, سینٹی کی ویلیو لکھو تو پھر 10.34 آئے گا. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اس سے ملٹیپلائی کرو گے تو چیز بڑھ جائے گی, اس کو پھر ریڈیوس کرنا پڑے گا. یہ ویلیوز آئی ہیں. میں نے 76 سے ملٹیپلائی کیا اس کو تو یہ اتنا آیا تھا. کتنا؟ 1033.6 سینٹی میٹر. میں نے میٹر میں چینج کیا, 2 پلیسز پیچھے چلا جائے گا تو 10.336 میٹرز. کلیئر ہوا؟ تو یہ بچے یہاں اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اور یہی ریزن آپ سے ایکسرسائز بھی پوچھیں گے, آپ نے وہاں پہ دینا کہ وائی واٹر از ناٹ یوز ان پلیس آف مرکری ٹو میک دا بیرومیٹر
تو جواب کیا ہوگا؟ بیکاز واٹر از 13.6 ٹائمس لائٹر یا مرکری از 13.6 ٹائمس ڈینسر دین دیٹ آف واٹر. سو ٹو میک دا واٹر بیرومیٹر اے ٹیوب, سمجھ آیا؟ اے ٹیوب ہیونگ ہائٹ کتنی؟ ہاں کتنی؟ 10.34, that is more than 10 meter, ٹھیک ہے, is required for making the water barometer. So therefore it is not physically possible for us کہ ہم 10 میٹر لمبی, 10 سے زیادہ 11 میٹر لمبی ٹیوب لے کر اس میں پانی ڈالیں. اور تو بہتر یہی ہے کہ آپ 1 میٹر پہ گزارا کریں, یہ زیادہ سوٹیبل ہے اور زیادہ پریکٹیکل لگتا ہے. کلیئر ہوا؟ ویریشن ان دا ایٹماسفیئرک پریشر جی, جو آپ کی ہوا کا دباؤ ہے اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یاد رکھیے گا, ایک فارمولا پوچھوں گا آپ سے آگے جا کے, تو تمام فلوئڈز پہ اپلائی ہو سکتا ہے. The atmospheric pressure decreases as we go up. جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں ہوا کا دباؤ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا جاتا ہے. جی کی ویلیو بھی تو کم ہوتی جاتی ہے, ویٹ بھی کم ہوتا جاتا ہے, ایٹماسفیئرک پریشر بھی کم ہوتا جائے گا, ہوا کی کوانٹٹی بھی کم ہوتی جاتی ہے نا. تو the atmospheric pressure decreases as we go up. کیوں ڈیکریز کرتا ہے بیٹا؟ اس کا ریزن میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. The atmospheric pressure on the mountains is lower than at the sea level at a height about 30 kilometers. کتنی؟ Above the surface of Earth, the atmospheric pressure becomes only 7 millimeter of mercury. واہ جی واہ, 76. اچھا سینٹی میٹر میں اگر بتاؤں, 76 سینٹی میٹر کتنے ملی میٹر کے برابر ہوگا؟ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوگا, تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لو تو 76 ملی میٹر ہے. اب 76 میں سے کتنا رہا؟ سوری 76 نہیں, 760, 760 ملی میٹر. سینٹی میٹر 76 ہے نا, تو ملی میٹر میں تو 760 ملی میٹر آ جائیں گے. اب اس میں سے بھی کتنا رہ گیا؟ صرف 7 ملی میٹر. کتنے ملی میٹر پیچھے گیا؟ 763 نہیں, 63 تو 60 ہے, 753, 753 ملی میٹر ڈگریز آیا پریشر میں. کتنا کم ہو گیا؟ کلیئر ہوا؟ which is approximately 1000 پاسکل, جو تقریباً کتنا پاسکل ہے؟ اور کہا تھا 1 لاکھ, کتنا؟ 1,03,000, یہی تھا نا, نیوٹن پر میٹر اسکوائر. سوری 1300, 1,01,300 نیوٹن پر میٹر اسکوائر پریشر تھا, یہی تھا. اور اب کتنا رہ گیا؟ 1000. کتنا ڈگریز ہے؟ لاکھوں سے کہاں ہزاروں پہ آ گیا. It would become 0. یہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایٹماسفیئرک پریشر 0 ہو جائے گا ایٹ این آلٹیٹیوڈ. کس پہ؟ ایک آلٹیٹیوڈ پہ, where there is no air, جہاں پہ ہوا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, thus we can determine, لہذا معلوم کر سکتے ہیں the altitude. مزے کی بات سمجھ آئی؟ جو آپ ایٹماسفیئر میں اوپر جائیں گے ہوا کا پریشر کم ہوتا جائے گا. سمجھ آ رہا؟ ہائٹ بڑھتی جا رہی ہے, پریشر کم ہوتا جا رہا ہے. تو فارمولا بتا دیتا ہوں پریشر کا, جو کہ فلوئڈ کا پریشر ہوتا ہے, رو جی ایچ. رو کیا ڈینسٹی ہے کس کی؟ فلوئڈ کی. اب ہوا فلوئڈ ہے نا, اس کی ڈینسٹی ہے. جی پتا آپ کو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے, اور ایچ کیا؟ ہائٹ ہے. اب یہ بھی کانسٹنٹ ہے, یہ بھی کانسٹنٹ ہے, ہائٹ چینج ہوتی ہے. تو پریشر کیا ہے؟ ہائٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, ڈیپتھ کے. سوری اس کو کہتے ہیں ڈیپتھ کے. اب جو آپ اوپر جا رہے ہیں تو اوپر سے نیچے ڈیپتھ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے. اوپر سے نیچے, اوپر سے شروع کرنا ہے ڈیپتھ. کلیئر ہوا؟ تو جو ڈیپتھ کم ہوتی جائے گی پریشر کیا ہوتا جائے گا؟ کم ہوتا جائے گا نا, اوپر سے نیچے ہے نا. نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ جو بچے آپ اوپر جائیں گے تو جو ایٹماسفیئر کا اوشن ہے, جو ایئر کا اوشن جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں, اس کی ڈیپتھ کم ہوتی جائے گی. سرفیس سے اصل میں ہم ماپتے ہیں. سمجھ آیا نہیں یار؟ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جیسے جیسے ڈیپتھ کم ہوتی جائے گی پریشر بھی, یا جو آپ اوپر جائیں گے ایٹماسفیئرک پریشر کا ہوتا جائے گا. ریسیپروکل لے لو, پھر نیچے والی ہائٹ لینی ہے نا, نیچے سے سرفیس آفر سے, تو یہ ریسیپروکل آئے گا. جو ہائٹ زمین کی سرفیس سے بڑھتی جائے گی پریشر, تو پھر یہ اس کے انورسلی پروپورشنل ہو جائے.
نہیں سمجھ آیا؟ پھر جو پریشر ہوگا زمین کی سرفیس اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو 1/ρgh ریسیپروکل لینا پڑے گا. ڈیپتھ بڑھتی جائے گی پریشر بڑھتا جائے گا. زمین کی سرفیس میں میکسیمم پریشر ہے. یہ اصل میں یہ ہائٹ یہاں سے ماپی جاتی ہے اوپر سے, جہاں پہ پریشر کیا زیرو نیچے, جہاں پہ ایٹموسفیئر کی ڈینسٹی زیرو ہو گئی ہے. سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ یہ فارمولا یہی ہے, P = ρgh, اور ڈیپتھ ہمیشہ سرفیس سے نیچے ماپی جائے گی. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ آگے چلوں. جو اوپر جائیں گے پریشر کم ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, میری بات سنیں جی. ہم ایک اسکیل بنا لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ ایک اسکیل بنا لیتے ہیں. جس کا کہ ہم نا ڈفرینٹ ہائٹ پہ پریشر نکالتے ہیں. اگر ہائٹ اتنی ہوگی تو پریشر تھوڑا سا کم ہو چکا ہوگا, پھر اتنی ہوگی تو پریشر تھوڑا سا کم ہو چکا ہوگا. ہم ڈفرینٹ ہائٹس پہ جا کے کیا کرتے ہیں, پریشر ماپتے ہیں. تو اگر اب ہمیں پریشر پتہ چل جائے تو کیا ہم ہائٹ نہیں بتا سکتے؟ بتا سکتے نہیں بتا سکتے؟ بتا سکتے. تو اس طرح ہم لوگ ایک انسٹرومنٹ کی مدد سے سرفیس آف سی سے کسی بھی جگہ کی ہائٹ پتہ کر سکتے ہیں بائی میجرنگ دا ایٹماسفیئرک پریشر. کلیئر ہوا؟ تو thus we can determine the altitude. ہم altitude نکال سکتے ہیں, ہمیں کوئی فیتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہم زمین کی جو سی لیول ہے اس سے کسی بھی جگہ کا آلٹیٹیوڈ فائنڈ کر سکتے ہیں. کیا کر کے؟ اس جگہ کا ایٹماسفیئرک پریشر پتہ کر کے. اس جگہ کا ایٹماسفیئرک پریشر we can determine the altitude of a place by knowing the atmospheric pressure at that place. At that سطح سمندر پہ 180 m ہے. سطح سمندر پہ کیا 180 m ہے. اب کسی بھی پلیس پہ جا کے کیا کر لیں, پریشر میئر کر لیں. اب آپ کو پتا جو سرفیس آپ سی ہے اس پہ کتنا ہے 180 m ہے. اس پریشر کا اور اس کا ڈفرنس نکال لیں اور چیک کر لیں پریشر میں کتنی کمی آئی ہے سمندر کے مقابلے میں. اسی لحاظ سے آپ کو ہائٹ پتہ چل جائے گی. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ سمندر کی سرفیس پہ کتنا ہے 180 m. وہاں پہ ہائٹ کتنی ہے, زیرو ہائٹ پہ 180 m تھا. ٹھیک ہے, زیرو آلٹیٹیوڈ پہ 180 m تھا. اب کسی بھی آلٹیٹیوڈ پہ فار ایگزامپل آپ 1 کلومیٹر اونچائی پہ جا کے ماپتے ہیں, وہ جو بھی آئے اس کے موازنہ کس سے کر لو 180 m سے. نیچے تو 180 m ہے, اوپر کتنی کمی آئی ہے اس کمی کے لحاظ سے آپ کیا فائنڈ کر سکتے ہو, کیا فائنڈ کر سکتے ہو, ہائٹ فائنڈ کر سکتے ہو اس جگہ کی کہ اس مقام کی بلندی کیا ہوگی. آپ سمجھ آیا نہیں ہے؟ صرف ایٹماسفیئرک پریشر نکالو اور سی لیول پہ جو پریشر ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایٹماسفیئرک پریشر کی مدد سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ کی سطح سمندر سے ہائٹ کتنی ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کو پتا جو الٹیٹیوڈ چینج ہوگا پریشر بھی, تو ہم اسے ایک اسکیل بنا سکتے ہیں, ڈیوائس بنا سکتے ہیں جو ہمیں کیا بتائے گی, ہائٹ بتائے گی. آپ ایٹماسفیئرک پریشر بتائیں, وہ فارمولا آپ کو کیا بتا دے گا, ہائٹ. یہ P = ρgh یہ فارمولا یوز ہوتا ہے. ایٹماسفیئرک پریشر میں آلسو انڈیکیٹ اے چینج ان دا ویدر. اب بڑی خوبصورت باتیں ہیں. یہ ایٹماسفیئرک پریشر کے یوزز ہیں. بندہ آپ سے پوچھ لینا کہ what are the advantages of measuring the atmospheric pressure, تو آپ نے پہلے بتانا کہ by determining the atmospheric pressure of a place we can determine its altitude. ہم اس جگہ کی ہائٹ نکال سکتے ہیں from the sea level. سمجھ آ گیا؟ پہلا ایڈوانٹیج. دوسرا کیا, ایٹماسفیئرک پریشر آلسو انڈیکیٹ اے چینج ان دا ویدر. اچھا, ایٹماسفیئرک پریشر جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا موسمی تبدیلیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہاٹ ڈے, جس دن گرمی زیادہ ہوگی, ایئر ابو دا ارتھ بیکمز ہاٹ, وہ گرم ہو جائے گی اور پھیل جائے گی. گرم کرنے پہ چیزیں پھیلتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اینڈ ایکسپینڈ پھیل جائے گی. دس کازز اے فال آف ایٹماسفیئرک پریشر. اس سے کیا ہوگا, جس مقام پہ گرمی زیادہ ہوگی وہاں پہ ایٹماسفیئرک پریشر کم ہو جائے گا, اور دوسرے ٹھنڈے علاقوں میں ایٹماسفیئرک پریشر کیا ہوگا, تو وہاں پہ پریشر زیادہ ہے اور یہاں پہ پریشر. تو فلوئڈز
کس طرف موو کریں گے؟ فرام ہائی پریشر ٹوورڈز لو پریشر. تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور بارش ہوگی. سنیں ہاٹ ڈے اس ہوائیں کیوں چلتی ہیں؟ ایٹموسفیرک پریشر میں چینجز کی وجہ سے. جس جگہ گرمی زیادہ ہو جائے گی وہاں پریشر کم ہو جائے گا, طوفان آئے گا, ہوا چلے گی اس کی طرف, اس پریشر کو لیولائز یا لیول پہ لانے کے لیے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا؟ آن اے ہاٹ ڈے air above the earth becomes hot and expand, وہ پھیل جاتی ہے. this causes a fall of atmospheric pressure, اس سے جو اس علاقے کی ہوا ہوگی وہ اوپر اٹھے گی اور وہاں پہ پریشر میں کمی آ جائے گی. جو دور دور کے علاقے ہوں گے جہاں پہ موسم ٹھنڈا ہے وہاں پہ ہوا کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی, وہاں پہ پریشر کیا ہوگا؟ کم ہوگا. تو ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے کدھر چلیں گی؟ اس گرم علاقے کی طرف چلیں گی. کلیئر ہوا؟ this causes a fall of atmospheric pressure in that region. On the other hand, during cooled, سمجھ آ گیا, during cooled chilly nights, کیا کہتا ہے؟ دوسری طرف cooled ٹھنڈی, chilly کا مطلب یخ ٹھنڈی, جو شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے, air above the earth cools down, جو ہوا زمین کی سرفیس کے ساتھ ٹچ ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹھنڈی ہو جائے گی. this causes an increase in the atmospheric pressure. تو اس سے ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو جب ایٹموسفیرک پریشر بڑھے گا تو جو رات ہوگی وہ ٹھنڈی ہوگی اور یخ ہوگی, بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی. اور جب ایٹموسفیرک پریشر کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گرمی بڑھ رہی ہے. گرمی بڑھے گی تو ایٹموسفیرک پریشر بھی کم ہوگا. جناب, تو دس کازز این انکریز ان دی ایٹموسفیرک پریشر, یاد رکھو گے. سو the changes in the atmospheric pressure at a certain place indicates the expected changes in the weather conditions of that place. اب جناب جو تبدیلی آتی ہے ایٹموسفیئر, کیونکہ گرمی بھی آہستہ آہستہ بڑھے گی نا, تو پریشر میں کمی بھی آہستہ آہستہ آئے گی. تو یہ کیا بتا رہے ہیں؟ جو تغیرات ہیں, جو تبدیلیاں ہیں ایٹموسفیرک پریشر میں ایٹ اے سرٹن پلیس, کسی ایک خاص جگہ پہ, وہ ظاہر کرتی ہیں, وہ نشاندہی کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ دا ایکسپیکٹڈ, متوقع تبدیلیوں کی. یہ محکمہ موسمیات والے ایٹموسفیرک پریشر سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ نشاندہی کرتی ہیں کس کی؟ متوقع, توقع کے مطابق. ٹھیک ہے, امید کے مطابق جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان دا ویدر, کس میں؟ موسم کی, موسمی حالات میں آف دیٹ پلیس. تو فار ایگزامپل اے گریجول اینڈ ایوریج ڈراپ ان ایٹموسفیئر. خود بتاؤ, جب آہستہ آہستہ ایٹموسفیئرک پریشر میں کیا آنا شروع ہو جائے؟ کمی آنا شروع ہو جائے, مینز اے لو پریشر ان اے نیبر لوکیلٹی. اس کا مطلب آپ کے ساتھ والے کسی علاقے میں جو پریشر ہے وہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. ٹھیک ہے, مائنر بٹ ریپڈ فال ان, سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ یہ پہلا بتا رہے ہیں آپ کو, یہ ایگزامپل ہیں اس کی. جو ایک پوائنٹ اوپر آیا نا کہ the change in atmospheric pressure at a certain place indicates the expected changes in the weather conditions of that place. تو پہلی مثال یہ ہے, ایک گریجول, اگر آہستہ آہستہ اوسط کمی آئے کس میں؟ ایٹموسفیرک پریشر میں, مینز اس کا مطلب ہوگا کہ لو پریشر آپ کے پریشر میں نہیں, ساتھ والے علاقے میں, آپ کی ہوا آہستہ آہستہ وہاں جا رہی ہے. کلیئر ہوا؟ ان دا نیبرنگ لوکیلٹی, آپ کے ارد گرد کے علاقے میں, مقامات میں. مائنر بٹ ریپڈ, اگر تھوڑا سا لیکن بہت تیزی کے ساتھ, تھوڑا لیکن بہت ہی تیز قسم کا جو فال ہے ان دا ایٹموسفیرک پریشر انڈیکیٹ اے ونڈی اینڈ شاوری کنڈیشن ان دا نیئر بائی ریجن. تو وہ کیا بتاتا ہے؟ ایک ونڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو, ونڈ سے کیا مراد ہے؟ فلوئنگ ایئر از کالڈ ونڈ. پیچھے والے چیپٹر میں بتایا میں نے. ہوادار, ہوائی, نہیں سمجھا؟ ہوائیں چلیں گی. کیوں؟ گرمی آئی, ہوا گرم ہوئی, اوپر چلی گئی, ریپڈ ڈگریز آیا. اب وہاں پہ ڈگریز آیا تو آپ کے اندر, آپ کے جو ہوا اس کے اندر بھی ریپڈ, وہاں سے ساری ہوا ادھر کو موو کرے گی, تو وہاں پہ بھی پریشر میں کمی آئے گی تاکہ پریشر ایکولائز ہو جائے. تو مائنر ہلکا سا لیکن بہت تیز جو کمی آتی ہے ایٹموسفیرک پریشر میں, وہ انڈیکیٹ کرتی ہے ونڈی اینڈ شاوری کنڈیشن ان دا نیئر بائی ریجن. آپ کے ارد گرد علاقے میں کیا ہوگی؟ ہوائیں چلیں گی اور بارشیں بھی ہوں گی. شاوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھا؟
तेज बारिश, बारिश से गीला, ठीक है। आगे चलूं? अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल होगी। ए डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ठंडी हवा आएंगी तो साथ बुखारात भी लाएंगी, ठीक है, तो फिर बारिशें भी तो होंगी या नहीं होंगी, बादल भी आएंगे। ए डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अकम्पनीड बाय ब्रीज एंड रेन। अगर प्रेशर में कमी आएगी तो ठंडी हवा चलेगी और साथ क्या होगी, प्रेशर में आने वाली, जो याद रखना डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इज अकम्पनीड। अकम्पनीड का क्या मतलब होता है? अपने साथ लाता है, अपने साथ हमरा आना, साथ पेश करना, तो अपने साथ पेश करता है, साथ लाता है किसको? ब्रीज एंड रेन, ठंडी या हवा और बारिश को। वेयर एज ए सडन, सुन रहे हो, ये पॉइंट्स लिखते जाना एग्जांपल्स बना बना के। वेयर एज जबकि ए सडन, एक अचानक फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफन फॉलोड बाय ए स्टॉर्म, उससे तूफान आएगा, बारिश होगी, टाइफॉन, नहीं पता वो गोल गोल नहीं चक्कर जो हवा का चढ़ता, कभी देखा? वहां यूं गोल गोल घूमते चक्की की फॉर्म, बुगुला, हवा का बुगुला होता है, तो चीजें साथ घुमाता है आपने, टाइफॉन कहते हैं, आंधी। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन अकरिंग इन द वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशंस। आगे चले तो जनाब फिर बुगुले भी उठेंगे, बारिश भी होगी। टू अकर इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद आंधी आएगी, तूफान आएगा, बुगुले उठेंगे हवा के और बारिश भी होगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद ए क्लियर हुआ। अब ये तो सारे डिग्रीज के बारे में देना, ठीक है, आपको स्टेप्स बताए, ग्रेजुअल और एवरेज ड्रॉप आए तो विंडी एंड शॉवरी, सुन रहे हो, लो प्रेशर इन द नेबर लोकेलिटी। अब बताएगा माइनर बट रैपिड चेंज, क्या बताएगा जी, उसके साथ साथ विंडी एंड शॉवरी कंडीशंस आएंगी। ए डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अकम्पनीड बाय ब्रीज एंड रेन, लेकिन अगर सडन डिक्रीज आएगा तो फिर जनाब तूफान भी आएगा, आंधी भी आएगी, बारिश भी होगी। ऑन द अदर हैंड एन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब अगर आपके इलाके में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, सुन रहे हो, विद ए डिक्लाइन लेटर, और बाद में उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए, प्रिडिक्शन को ही करता है। एन इंटेंस वेदर कंडीशंस, शदीद किस्म की मौसमी हालात की। ए ग्रेजुअल, सुन रहे हो, लार्ज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक दर्जा बदर्जा और बहुत बड़ा जो इजाफा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो आपको बताए लॉन्ग स्पेल ऑफ द प्लीजेंट वेदर, एक बड़ी खुशगवार मौसम का लंबा दौरानिया जो है उसकी तरफ पेशन को ही करता है, सुन रहे हो। इंटेंस का मतलब बदतरीन हालात आने वाले हैं, बदतरीन मौसम होगा। ए रैपिड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक बहुत तेजी से जो इंक्रीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मीन दैट इट विल सून बी फॉलोड बाय ए डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द एंड पुअर वेदर अहेड, और आपका इंतजार एक बहुत ही गंदा किस्म का जो मौसम है वो कर रहा है, ठीक है जी। द फैन इन द वैक्यूम क्लीनर लोअर्स एयर प्रेशर। अब और से सुनना, ये वैक्यूम क्लीनर का कोई वर्किंग पूछे ना, व्हाट डू यू नो अबाउट द वैक्यूम क्लीनर, अबाउट द वर्किंग ऑफ वैक्यूम क्लीनर, तो ये जिसका पंखा होता है ना, ये यहां पे मौजूद जो हवा इसके यहां पे अंदर होती है, उसको क्या करता है बच्चे, इसको खाली कर देता है हवा से, तो वैक्यूम बन जाएगा। लोअर द एयर प्रेशर, एयर प्रेशर लो करने का मतलब यह है कि यहां से हवा को रिमूव कर देता है। एयर प्रेशर, गैस के प्रेशर का मतलब यह है गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद को कम कर देना। प्रेशर मीन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, पहला की याद रखना, क्योंकि प्रेशर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा ना, नहीं समझ आया, वेट ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा। सो वो एयर को रिमूव करता है, तो वैक्यूम क्लीनर लोअर द एयर प्रेशर इन इट्स बकेट, अपनी बकेट में वो जो एयर प्रेशर उसको कम करता है। अब जो बाहर की हवा होती है वो तेजी से उसको पूरा करने की कोशिश करती है, और साथ ही जो चीजें बाहर होती हैं गंदगी शंदगी उसको अपने साथ अंदर ले जाती है, बड़ी तेजी से बाहर की हवा अंदर की तरफ मूव करती है। यहाँ पे प्रेशर कम है, और मैंने आपको ये कहा है कि फ्लूइड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ हाई, ठीक है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ
लो प्रेशर, हाई प्रेशर रीजन से टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन जो आपके फ्लूइड्स हैं वो मूव करते हैं। क्लियर हुआ? द एटमॉस्फेरिक एयर रशेज इनटू इट, वो उसके अंदर तेजी से घुसती है, ठीक है, ठीक है, कैरिंग डस्ट एंड डर्ट, गर्द और गंद विद इट, अपने साथ, थ्रू इट्स इनटेक पोर्ट, किससे? अपने अंदर ले जाने के सुराख के जरिए से। पोर्ट पोर्ट कहते हैं जगह को, ठीक है, या वैसे तो इसको अड्डा कहते हैं, लेकिन इसको फिलहाल हम यहाँ पे जगह कहेंगे। द डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स, वो गंदगी और जो गर्द के जर्रात होते हैं, आर ब्लॉक्ड, उन्हें रोक दिया जाता है। किस? यहाँ पे लगी होती है जाली, ठीक है, फिल्टर, तो उन्हें रोक देते हैं। आर स्टॉप्ड, और सुन रहे हो, यहां से साफ हवा बाहर जाती है और यहां से हवा अपने साथ गंद शंद अंदर ले जाती है। डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स, द डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स आर ब्लॉक्ड बाय द फिल्टर व्हाइल द एयर एस्केप्स आउट, जो हवा होती है वो बाहर खारिज कर दी जाती है। अगर किसी को बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। आ गया? समझ आ गया? तो ऐसे ही करना बस, स्टेप बाय स्टेप। द वैन इन द वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, लोअर्स द प्रेशर इनसाइड इट्स बकेट, पहला पॉइंट याद कर लो, ऐसे पॉइंट्स में दिमाग में बिठा कर सब ऐसा। फिर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रशेस इनटू इट, किसमें? बकेट में। किसमें जाती है? तेजी से भाग के बकेट में जाती है, कैरिंग द डस्ट एंड द डर्ट पार्टिकल्स विद इट, ठीक है, विद इट पे भी रोक दो ना तो पॉइंट पूरा हो गया, ठीक है। आगे यहां से बेशक शुरू कर दो। थ्रू इट्स इनटेक पोर्ट, कहना क्या तो नहीं कहना ना, ठीक है, डालना थ्रू इट्स, उसकी इनपुट जो है उसके जरिए से, इनटेक इनपुट पोर्ट है। द डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स आर ब्लॉक्ड बाय द फिल्टर बाय द, ठीक है, बाय द एयर एस्केप्स आउट, जो हवा है, जो क्लीन एयर है वो बाहर भेज दी जाती है। प्रॉब्लम किसी को? प्रेशर इन लिक्विड्स। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक नया टॉपिक है तो फिर नया लेक्चर।